الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام معلومات قرآن میں خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم سورۃ اللقمان کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں اور سورۃ اللقمان کے خلاصے کا مطالعہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ السجدہ کے خلاصے کے مطالعے سے۔ سورۃ السجدہ جس میں مومنانہ اور مجرمانہ کرداروں کی وضاحت کا بیان ہوا ہے۔ رکوع نمبر 1 میں اللہ، قرآن اور انسان کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں اعلان کیا گیا کہ قرآن بلا شبہ اللہ کا کلام ہے، اس کا مقصد نزول انسان کی ہدایت ہے۔ اللہ نے کائنات 6 مراحل میں بنائی اور اس کائنات کا نظام چلا بھی وہی رہا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور مشکل کشا نہیں۔ اللہ نے ہر شے کو بہت عمدہ بنایا اور انسانوں کو تو خاص طور پر بہترین ساخت میں پیدا کیا، اور اس کی تخلیق کی ابتدا غار سے کی اور پھر نطفہ سے اس کی نسل کو جاری رکھا۔ اس کے خاکی وجود میں اپنی روح ڈال کر اسے عظمتوں سے سرفراز کر دیا۔ جو لوگ دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک میں ہیں، دراصل وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے سیاہ اعمال کا حساب دینا نہیں چاہتے، انہیں سیاہ اعمال کی سزا مل کر رہے گی۔ رکوع نمبر 2 میں ذکر ہوا ہے مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت مجرم اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے فریاد کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج کر اصلاح کا موقع دیا جائے۔ ان کی یہ التجا رد کر دی جائے گی۔ نیک بندوں کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ وہ بندے جو اللہ کے احکام عمل کی نیت سے سنتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، راتوں کو بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، خوف اور امید کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ جنت میں انہیں ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا جن کا دنیا میں تصور کرنا ممکن ہی نہیں۔ اللہ کی نگاہ میں فاسق اور مومن ہرگز برابر نہیں۔ اللہ فاسقوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ لرز جائیں اور توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں۔ ایسے لوگ واقعی ظالم ہیں جو قرآن کی یاد دہانیوں سے کوئی سبق نہ لیں۔ اللہ ان مجرموں سے انتقام لے گا۔ رکوع نمبر 3 میں ذکر ہوا ہے امامت کا اعزاز کیسے حاصل ہوتا ہے۔ امامت کا اعزاز کسے حاصل ہوتا ہے؟ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب عطا فرمائی۔ ان میں سے کچھ سعادت مندوں کو امانت کے منصب پر فائز کیا۔ انہیں یہ سعادت اس لیے ملی کہ انہوں نے صبر الدنیا کیا۔ وہ بڑے باصلاحیت تھے اور خوب دنیا کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اوقات کو اللہ کی کتاب کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف کر دیا۔ انہیں یقین تھا کہ خدمت کی کتاب سے ملنے والا اجر دنیاوی مال و اسباب سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پہ اب ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں سورۃ العذاب سے۔ سورۃ العذاب جس میں اہم معاشرتی احکام کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے 2 سخت احکام شریعت ہے۔ 2 سخت احکام شریعت۔ سورۃ الاحزاب میں ایسے سخت احکام دیے گئے جن کے حوالے سے کفار و منافقین کی طرف سے شدید مخالفت کا اندیشہ تھا۔ پہلے رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلالی اسلوب میں تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احکام شریعت پر ڈٹے رہیں اور کفار و منافقین کے دباؤ کو قبول نہ کریں۔ پہلا سخت حکم یہ تھا کہ اظہار کی کوئی حیثیت نہیں۔ ظاہر سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص قسم کھائے کہ میری
بیوی مجھ پر ماں کی طرح حرام ہے۔ فرمایا یہ جھوٹ ہے کہ ایک انسان کی ماں صرف وہی ہے جس نے اسے جنم دیا۔ دوسرا سخت حکم یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں، ہر فرد کو اس کے اصل والد کی طرح منسوب کرو۔ والد کا علم نہ ہو تو وہ دینی اعتبار سے تمہارے بھائی ہے۔ مزید فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ہیں، اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ مومنوں کے لیے ماں ہونے کا تقدس رکھتی ہے۔ رکن نمبر 2 میں ارشاد ہوا ہے غزوہ احزاب میں منافقوں کا طرز عمل۔ دوسرے رکوع سے غزوہ احزاب کا تذکرہ شروع ہوا۔ غزوہ احزاب کے دوران 10,000 کفار نے آ کر مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو گھیر لیا تھا۔ محسوس ایسے ہوتا تھا کہ اب بستی والوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس صورتحال میں اہل مدینہ پر شدید خوف طاری ہو گیا۔ اس موقع پر منافقانہ طرز عمل بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ منافقین نے کہا کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ ہمیں روم، ایران اور یمن پر فتح کے خواب دکھائے گئے تھے، جبکہ آج ہم رفع حاجات کے لیے گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ ان باتوں کا مقصد مسلمانوں کو مایوس کرنا اور ان کے حوصلے پست کرنا تھا۔ انہوں نے نہ صرف خود بزدلی دکھائی بلکہ دوسروں کو بھی محاذ جنگ پر جانے سے روکا۔ کیا گھروں میں رہ کر موت سے محفوظ ہو گئے؟ اللہ ہمیں منافقانہ طرز عمل سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکن نمبر 3 میں ذکر ہوا ہے غزوہ احزاب کے موقع پر مومنوں کا طرز عمل۔ تیسرے رکوع میں رہنمائی دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایسے مومن جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح چاہتے ہیں۔ آپ واحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو انفرادی و اجتماعی دونوں اعتبارات سے کامل نمونہ ہے۔ انفرادی اعتبار سے معاشرہ کے ہر کردار کے لیے اور اجتماعی اعتبار سے تاریخ انسانی کا عظیم ترین اور ہمہ گیرا انقلاب برپا کرنے والے کے طور پر ایسا انقلاب جس کے لیے جد و جہد میں معجزات کا عمل داخل نہ ہونے کے برابر ہے، تاکہ بعد میں بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کر سکیں۔ غزوہ احزاب میں جب مومنوں نے کفار کے لشکر دیکھے تو پکار اٹھے کہ انہیں آزمائشوں کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ انہوں نے بڑی دلیری سے کفار کو خندق عبور کرنے سے روکے رکھا۔ اس دوران چند صحابہ رضی اللہ عنہ نے جام شہادت بھی نوش کیا اور باقی بھی یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اللہ انہیں اس سرفروشی کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے گا۔ کفار کے لشکروں کی ذلت آمیز شکست ہوئی، وہ مایوس و حسرت کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہود کے قبیلہ بنو خریزہ نے میثاق مدینہ کو توڑ کر کفار کے لشکروں سے گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی بدترین ذلت سے دوچار ہوئے۔ کچھ قیدی بنے، کچھ قتل ہوئے اور ان کے تمام املاک غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو مل گئے۔ یہاں پہ 21واں پارہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے اور اب آغاز ہو رہا ہے 22ویں پارے سے۔ 22واں پارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُعْطِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب کے آخری 6 رکوع اور 6 رکوع کے ساتھ سورۃ السبا مکمل، 5 رکوع کے ساتھ سورۃ الفاتر مکمل اور سورۃ یاسین کا پہلا رکوع شامل ہے۔ رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بیزاری۔ چوتھے رکوع میں ازواج محترمات رضی اللہ عنہ سے خطاب اور ان کے توسط سے امت کی تمام خواتین کے لیے اہم ہدایت ہیں۔ غزوہ بنو قریظہ کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت بڑی مقدار میں مال و دولت ملا اور مدینہ کے ہر گھر میں خوشحالی آ گئی۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ابھی وہی فخر کا عالم تھا۔ ابھی چونکہ حجاب کا حکم نہیں آیا تھا، لہذا منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتے اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کے سامنے ہمدرد بن کر فقر کی صورت حال پر افسوس کرتے، انہیں ترغیب دیتے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دینوی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کریں۔ جب ازواج رضی اللہ عنہ نے ایسا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شدید
دکھ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ان سے علیحدگی اختیار رکھے رہی۔ 1 ماہ بعد ان کے سامنے 2 صورتیں رکھیں، ایک یہ کہ انہیں مال و متاع دے کر رخصت کر دیا جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دینوی سہولیات سے کوئی رغبت نہیں، دوسرے یہ کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے طلبگار ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فخر کی اسی زندگی پر راضی رہیں۔ تمام ازواج رضی اللہ عنہ نے دوسری صورت کو بخوشی قبول فرما لیا۔ ازواج رضی اللہ عنہ کو باور کرایا گیا کہ ان پر اللہ کا خصوصی فضل ہے، اللہ نے انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے اور ان کی صحبت سے براہ راست فیض حاصل کرنے کا شرف بخشا ہے۔ اگر ازواج رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خصوصی مقام کا پاس نہ کیا تو ان کی کوتاہی پر اللہ کی طرف سے پکڑ 2 چند ہوگی۔ اسی طرح اگر انہوں نے اپنے خصوصی اعزاز کے شان طرز عمل اختیار کیا تو ان کو اجر بھی دگنا دیا جائے گا۔ پھر ازواج رضی اللہ عنہ کے توسط سے تمام مومن خواتین کو ہدایت دی گئی کہ اگر نامحرم سے گفتگو کی ضرورت پڑ جائے تو لہجہ میں نرمی سے اجتناب کیا جائے، پورے وقار کے ساتھ گھر میں رہا جائے، باہر نکلنے کی صورت میں پردے کا پورا اہتمام کیا جائے اور دور جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کی جائے، باقاعدگی سے نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے، زندگی کے ہر معاملہ میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو یاد رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ غور کر لینا چاہیے ہمیں اپنے گھروں میں بھی اس رکوع کو تو ضرور بتانا چاہیے اپنی ازواج مطہرات کو، اور اپنے گھر میں دینی تعلیم ہمیں ضرور دینی چاہیے۔ رکوع نمبر 5 میں ذکر ہوا ہے منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو نہیں ہے۔ 5ویں رکوع میں مومن مردوں اور خواتین کے مطلوبہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ مزید ارشاد ہوا کہ کسی مومن مرد اور خاتون کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم آ جائے اور وہ اس پر عمل نہ کرے۔ اس کے بعد دور جاہلیت کی ایک غلط روایت کی اصلاح کی گئی۔ دور جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اس روایت کو توڑنا چاہتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جب سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 میں اس کی ممانعت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ رشتہ ختم کیا، پھر ان کی طلاق یافتہ زوجہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت حجش سے نکاح کر کے جاہلیت کی روایت پر ضرب کاری لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں جو آ کر اس روایت کو ختم کرتا۔ بلا شبہ لوگوں کی طرف سے شدید مخالفت کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کسی جائز کام کو ترک نہیں کرتے۔ رکوع نمبر 6 میں ذکر ہوا ہے اللہ کا خوب ذکر کرو۔ 6 رکوع میں اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں اور صبح شام اس کی تسبیح میں مشغول رہیں۔ اللہ ہر وقت ان پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے اور اس کے فرشتے بھی مومنوں کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی گواہی دینے والے، مومنوں کو بشارتیں دینے والے، نافرمانوں کو خبردار کرنے والے، اللہ کی طرف بلانے والے اور ہدایت کا روشن چراغ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ مومنوں کو اللہ کی طرف سے بہت بڑے انعام کی خوشخبری سنا دیں۔ اس کے برعکس کافروں اور منافقوں کے دباؤ کو قبول نہ کریں اور نہ ہی ان کی گستاخیوں اور شرارتوں سے رنجیدہ ہوں۔ اللہ پر بھروسہ کر کے حق کے مشن کو استقامت کے ساتھ جاری و ساری رکھیں۔ رکوع نمبر 7 میں ذکر ہوا ہے پردے کا حکم۔ 7ویں رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، اگر بلایا جائے تو زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ ازواج مطہرات سے کوئی شے مانگنی ہو تو وہ پردے کی اونٹ سے مانگیں۔ وضاحت کی کر دی گئی کہ پردہ کا یہ حکم صرف نامحرم مردوں سے ہے،
مزید فرمایا کہ ازواج محترات رضی اللہ عنہ امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان سے کسی اور مرد کا نکاح ممنوع ہے۔ اعلان کیا گیا کہ اللہ ہر وقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے، تمام فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ مومنوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ جو بدبخت اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا جرم کرتے ہیں، وہ دراصل اصل اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایسے گستاخوں کو دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح جو لوگ سچے اہل ایمان کو دکھ دیتے ہیں وہ بھی بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ رکو نمبر 8 میں ذکر ہوا ہے چہرے کے پردے کا حکم۔ 8ویں رکوع میں ازواج محترات رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیوں اور تمام مسلمان خواتین کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی چادر کا ایک حصہ چہرہ پر لٹکا کر اسے چھپا لیا کریں۔ اس رکوع میں اعلان کیا گیا کہ گستاخانہ رسول اس سے قابل ہیں کہ ان پر لعنت و ملامت کی جائے اور انہیں قتل کر کے ان کی لاشوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ روز قیامت جب مجرموں کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹا پلٹا جائے گا تو حسرت سے فریاد کریں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوتی، ہم نے دنیا دار بزرگوں اور قائدین کی پیروی کی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیے رکھا۔ اے اللہ ان گمراہ کرنے والوں پر خوب لعنت فرما اور انہیں بڑھتے چڑھتے عذاب سے دوچار فرما۔ رکو نمبر 9 میں ذکر ہوا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مت ستاؤ۔ 9ویں رکوع میں مومنوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں، خاص طور پر زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کی حفاظت ان کے اعمال کو سنوارتی ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مزید فرمائے کہ اللہ نے ایک امانت کا بوجھ آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر ڈالا تو وہ سب اس امانت کے بوجھ سے خوف زدہ ہو گئے اور یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کرنے لگے۔ البتہ انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ناانصاف اور نادان تھا۔ یہ امانت کیا ہے؟ غور کیا جائے کہ وہ کیا شے ہے جو انسان میں ہے اور باقی مخلوقات میں نہیں۔ یہ شے ہے اللہ کی روح جو انسان میں پھونکی گئی۔ اس روح کے بغیر انسان نرا حیوان اور واقع ناانصاف و نادان ہے۔ وحی کا نزول یہ روح ہی برداشت کر سکتی تھی۔ وحی آنے کے بعد انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ وحی کی تعلیمات پر ایمان لانے والے جنہیں اللہ بھرپور اجر عطا فرمائے گا۔ وحی کی تعلیمات کا کھلم کھلا انکار کرنے والے کافر اور مشرک جنہیں اللہ عذاب دے گا۔ ایمان اور کفر کے درمیان کی روش اختیار کرنے والے یعنی منافق جو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں پہ سورۃ الاحزاب کا مطالعہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے اور اب آغاز ہونے جا رہا ہے سورۃ السبا کا۔ سورۃ السبا میں مؤثر تذکیری کا بیان شامل ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے ظہور قیامت، قدرت باری تعالیٰ کا مظہر۔ پہلے رکوع میں عظمت باری تعالیٰ کے بیان کے بعد بڑی تاکیدی اسلوب میں آگاہ کیا گیا کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی۔ اس روز نیک بندوں کو بخشش اور عزت والے رزق سے نوازا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کے احکام پر عمل میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں انہیں بدترین عذاب دیا جائے گا۔ اللہ چاہے تو فوری طور پر انہیں زمین میں دھسا دینے یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ان پر گرا دے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ انسانوں کو اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہے۔ رکوع نمبر 2 میں ذکر ہوا ہے ناشکری کا انجام۔ دوسرے رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد قوم سبا پر اللہ کے احسانات اور اس کی ناشکری کی داستان ہے۔ اللہ نے اس قوم کو وسیع و عریض باغات کے 2 سلسلے عطا کیے تھے۔ ان باغات میں کثرت سے پھل آتے تھے، انہوں نے ناشکری کی اور اللہ نے ایک سیلاب کے ذریعے ان کے باغات اجاڑ دیے۔ تجارتی اعتبار سے وہ یمن سے لے کر فلسطین تک سفر کرتے تھے۔ طویل تجارتی شاہراہ پر تھوڑے فاصلہ پر ایسی بستیاں تھیں جہاں سے وہ ضروریات زندگی حاصل کرتے اور آرام بھی کر لیتے۔ انہوں نے ناشکری کرتے ہوئے خواہش کی کہ ان کے سفر کی منزلیں طویل ہو جائیں تاکہ سفر میں کچھ خطرات کا سامنا ہو۔
خطرات کا سامنا کر کے جب وہ منزل پر پہنچیں گے تو خوب لطف آئے گا۔ اللہ نے انہیں ایسی سزا دی کہ تجارتی راستوں پر دوسری قوموں کی اجارہ داری قائم ہو گئی۔ قوم سبا کو اپنے علاقے چھوڑ کر منتشر ہونا پڑا۔ اب تاریخ میں ان کا ذکر محض افسانوں کی صورت میں باقی رہ گیا ہے۔ اللہ ہمیں ناشکری کی روش سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 3 میں ذکر ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کامل ہیں۔ تیسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ واضح کیا گیا کہ فرشتے اللہ کے عاجز مخلوق ہیں، ان کا آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور کائنات کا نظام چلانے میں کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کی اجازت کے بغیر ان میں سے کسی کی شفاعت فائدہ مند نہ ہوگی۔ مزید ارشاد ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کی طرف رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پورے کرہ عرضی کے لیے ہے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کامل ہیں۔ رکوع نمبر 4 میں فرمایا دنیا دار قائدین کی پیروی کا انجام۔ چوتھے رکوع میں قیامت کا ایک منظر دکھایا گیا۔ روز قیامت دنیا دار مذہبی سیاسی قائدین کے پیروکار ان سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم سیدھے راہ پر ہوتے۔ گمراہ کرنے والے قائدین کہیں گے کہ ہمیں تم پر کوئی اختیار حاصل نہ تھا، تم خود جرائم کی لذت سے مزے جاری رکھنا چاہتے تھے اور اس کے لیے جواز کی تلاش میں تھے۔ پیروکار کہیں گے کہ ہرگز نہیں، بلکہ تم نئے دلائل اور جواز پیش کر کے گمراہ کن نظریات اور مشرکانہ عقائد کو ہمارے ذہنوں میں پکارا کرتے تھے۔ اب وہ اپنے کیے پر پریشان ہوں گے، لیکن قیامت کے روز یہ نظامت فائدہ مند نہ ہوگی۔ گمراہ کرنے والے قائدین اور ان کے پیروکار جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رکوع نمبر 5 میں ذکر ہے اللہ کی قربت مال اور اولاد سے نہیں نیکیوں سے ملتی ہے۔ 5ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ کی قربت مال و اولاد سے نہیں نیکیوں سے ملتی ہے۔ دولت کی فراوانی اور کثرت اولاد کو اللہ کے راضی ہونے کی علامت مت سمجھو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جو لوگ احکامات الہی کی تبلیغ اور نفاذ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ برباد ہوں گے۔ جو لوگ مال کو بھلائی کے فروغ کے لیے لگاتے ہیں عنقریب اس کا کئی گنا اجر پائیں گے۔ روز قیامت اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا مشرکین تمہیں خدا کی بیٹیاں قرار دے کر تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ وہ شیطانوں کی عبادت یعنی اطاعت کرتے تھے۔ شیطانوں سے مشرکین کو مشرکانہ تصورات سکھائے اور انہوں نے یہ تصورات قبول کر کے شرک جیسے سنگین جرم کا ارتکاب کیا۔ ماضی میں یہ جرم کرنے والے انتہائی طاقتور تھے، لیکن اللہ کی پکڑ نے آخر کار انہیں تباہ کر دیا۔ مکہ والوں کی طاقت تو سابقہ مجرموں کی طاقت کا عرش اشیر بھی نہیں۔ رکوع نمبر 6 میں ذکر ہوا ہے سمجھانے کا دلسوز اسلوب۔ 6 رکوع میں مشرکین مکہ کو بڑی دل سوزی کے ساتھ دعوت دی گئی کہ وہ غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مجنون نہیں ہیں، وہ تو تمہیں دردناک عذاب سے بچانا چاہتے ہیں۔ ان کی دعوت بے غرض ہے، وہ تو اظہار عاجزی کر رہے ہیں کہ اگر میں بالفرض سیدھی راہ پر نہیں تو اس میں میرے نفس کا قصور ہے، اس کے برعکس اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اللہ کی عطا کردہ وحی کا فیض ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب کوئی آفت اچانک تمہیں آ گھیرے گی، اس وقت تم لرزتے ہوئے کہو گے کہ ہم نے حق قبول کر لیا، لیکن اس وقت حق کی قبولیت اور اس کا ساتھ دینے کا وقت گزر چکا ہوگا۔ پھر تمہارا حشر وہی ہوگا جو ان مجرموں کا ہوا جو ماضی میں گزرے ہیں۔ سورۃ سبا کا یہاں پہ مطالعہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ اب آغاز کریں گے ہم سورۃ الفاطر سے۔ سورۃ الفاطر عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے اس صورت میں۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوا ہے اللہ کی قدرت کی مظاہر۔ پہلے رکوع میں اللہ کی قدرت بیان کی گئی کہ اگر وہ اپنی رحمت کا فیض جاری فرما دے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ وہی ہر شے کا خالق اور رازق ہے۔ روز قیامت وہی تمام معاملات کا فیصلہ فرمائے گا۔ لوگوں
دنیا کی رانیوں میں کھو کر آخرت کو بھول نہ جانا، ایسا نہ ہو کہ شیطان اللہ کی رحمت کا احساس دلا کر تمہیں گناہوں پر جری کر دے۔ بلا شبہ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ نافرمانیوں پر سزا دینے والا بھی ہے۔ ناظرین محترم، یہاں پہ سورۃ الفاتر کے خلاصے کا مطالعہ جو ہے وہ رکوع نمبر 2 میں آج کی نشست کے حوالے سے مکمل ہوا ہے۔ رکوع نمبر 2 میں ہے عزت قرآن کے ذریعے ملے گی۔ رکوع نمبر 2 میں دوسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو عزت حاصل کرنا چاہے اسے چاہے کہ اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قبول کرے اور اس نظریے کی سربلندی کے لیے بھرپور جد و جہد کرے۔ اللہ کا عطا کردہ پاکیزہ نظریہ قرآن حکیم ہے۔ اگر قرآن حکیم کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کی دعوت کو پھیلایا جائے اور اس کی تعلیمات کے نفاذ کے ذریعے کے لیے تن من دھن لگایا جائے تو اللہ ایسا کرنے والے سعادت مندوں کو ضرور سرخرو فرمائے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی کتاب کی ناقدری کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو جاری و ساری ہونے سے روکتے ہیں، وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہیں گے۔ اللہ ہی کل اختیار رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جا رہا ہے وہ تو ایک کھجور کی گھٹلی سے لپٹی ہوئی جھلی کے اختیار بھی نہیں رکھتے۔ یہاں پہ سورۃ الفاتر کی رکوع نمبر 2 میں آج کی نشست کا مطالعہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے، اور کل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آغاز کریں گے سورۃ الفاتر کے رکوع نمبر 3 سے، جس میں بیان ہوگا رکوع نمبر 3 میں اللہ غنی اور ہم فقیر ہیں۔ پھر بات ہوگی رکوع نمبر 4 میں اللہ کی قدرت کا حسین کرشمہ، کائنات کی رنگا رنگی۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 5 میں گھاٹے کا سودا مت کرو۔ اور پھر یہاں پہ سورۃ الفاتر جو ہے وہ مکمل ہوگی، اور سورۃ الفاتر کے بعد سورۃ الیاسین کا آغاز ہوگا۔ سورۃ الیاسین جو کہ قرآن حکیم کا دل ہے۔ اس میں رکوع نمبر 1 میں جو بیان ہوگا وہ حکمت بھرا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہے۔ پھر رکوع نمبر 2 میں ذکر ہوگا ماضی کی سبق آموزہ داستان، اور یہاں پہ 23ویں پارے کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ پھر رکوع نمبر 3 میں ذکر ہوگا اللہ کی قدرتیں اور احسانات۔ پھر رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوگا روزہ قیامت کیا ہوگا۔ پھر رکوع نمبر 5 میں ذکر ہوگا کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور یہاں پہ پھر سورۃ الیاسین کا مطالعہ بھی مکمل ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد سورۃ الصافات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الصافات ایمان کے موضوع پر عظیم سورۃ مبارکہ ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوگا تعلیمات وحی کا حاصل عقیدہ توحید۔ رکوع نمبر 2 میں روز قیامت برا اور اچھا انجام۔ پھر رکوع نمبر 3 میں ذکر آئے گا انبیاء اکرام علیہ السلام کی عظمت۔ پھر رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوگا انبیاء اکرام علیہ السلام پر عنایت ربانی۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 5 میں حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بخشش اور کرم، اور پھر یہاں پہ سورہ صافات کا مطالعہ جو ہے مکمل ہوگا، اور پھر سورۃ الصاد کا مطالعہ کا ہم آغاز کریں گے، جس میں تزکیہ نفس کے لیے مؤثر یاد دہانی ہے۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوگا مشرکین مکہ کا گستاخانہ طرز عمل۔ رکوع نمبر 2 میں ذکر ہوگا اللہ کا فضل حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ پھر رکوع نمبر 3 میں ذکر ہوگا نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں۔ پھر رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوگا انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر خیر۔ رکوع نمبر 5 میں ذکر ہوگا قصہ آدم و ابلیس کا بیان، اور پھر یہاں پہ سورۃ الصاد کا مطالعہ مکمل ہوگا۔ سورۃ الصاد کے بعد سورۃ الزمر کا مطالعہ ہم کریں گے، جس میں اللہ ہی کی عبادت کا بیان ہے اس سورہ میں۔ رکوع نمبر 1 میں ذکر ہوگا اللہ کی بندگی کرو خالص اطاعت کے ساتھ۔ پھر رکوع نمبر 2 میں ذکر ہوگا اللہ ہی کی بندگی کرنے کا تاکیدی حکم۔ پھر ذکر ہوگا رکوع نمبر 3 میں نور ہدایت کیا ہے، اور یہاں پہ پھر 23واں پارہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور 23ویں پارے کے بعد پھر 24ویں پارے کا آغاز ہوگا،
اور 24ویں پارے میں رکوع نمبر 4 میں ذکر ہوگا سورۃ الزمر کے، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور پھر یہاں پہ پھر مطالعہ کا جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین محترم، میری دعا آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے گھر والے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے تمام دوستوں کے لیے، میرے بھائی بہنوں کے لیے، میرے رشتہ داروں کے لیے، میرے دوستوں، میرے کولیگس کے لیے اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے کلام کو سیریس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہم سے کیا فرمایا ہے ان ایک ایک آیات کو پڑھ کر، سمجھ کر اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے اگلے نشست میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔